حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے یہ شرط لگائی ہوتی کہ میرے نام سے پہلے تم نے میرے لیے القاب کا استعمال کرنا ہے، تو خدا کی قسم عمریں ختم ہوتی اللہ کا نام لینے کی باری نہ آتی۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا فضل ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ ہر جگہ اپنا نام دے دیا، اس کو استعمال کرو۔ تم کھانے کا لقمہ اٹھا رہے ہو، بسم اللہ، یہ اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے، میرا نام لو، چلو، میں تم کو القاب لگانے کی کوئی پابندی نہیں لگا رہا ہوں۔ ہم لقمہ اٹھا رہے ہیں تو بسم اللہ، پانی پی رہے ہیں تو بسم اللہ، کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو بسم اللہ، کسی سے کچھ لے رہے ہیں تو بسم اللہ۔ ہر جگہ جو اللہ اپنا نام ہمیں عطا فرما رہا ہے، خدا کی قسم یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، لیکن ہر کسی کو اس انعام کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ محروم لوگ کہ جن کی 60 سال کی 70 سال کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن کبھی کھانے کا لقمہ اٹھاتے ہوئے ان کو بسم اللہ نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو اللہ کے قرب کے وہ درجات نصیب ہوں گے کہ جن کو بچپن سے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل رہی ہوگی؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کی رحمت سے بہت بعید بات ہے۔ اللہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو رحمان اور رحیم کے مفہوم کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے۔ ایک وہ ہے جو کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو بول رہا ہے، ایک وہ ہے جو سن رہا ہے، ایک وہ ہے جو اللہ ہی کے متعلق سوچ رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو اللہ کا نام لینے سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اور یہیں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بدقسمت، کتنی کھوٹی ہے ان کی قسمت، جو کھاتے بہت اچھا، پہنتے بہت اچھا، زندگی بڑے ٹھاٹ کی گزار رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دینے والا کون ہے، کس کا کھا رہے ہیں، کس کی زمین پر کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر یہ پتہ لگ جائے تو زندگی کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ حضرت آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس کے خزانے سے۔ کیا فرمایا؟ اس کے خزانے سے۔ تو سوال پوچھنے والے نے کہا وہ آسمان سے کیا روٹی آپ کے لیے پھینکتا ہے تو آپ کھاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ نے جواب دیا اگر زمین اس کی نہ ہوتی تو پھر اس کو آسمان سے پھینکنی پڑتی۔ اگر زمین اس کی نہ ہوتی تو پھر آسمان سے اس کو پھینکنی پڑتی، زمین بھی اسی کی ہے تو اس کو آسمان سے پھینکنے کی ضرورت کیا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ ہر کلام کی تعویل کرتے ہو، ہر بات کی آپ تعویل کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اس نے اتارا ہی کلام ہے، اس نے اتارا ہی کلام ہے، اسی کلام سے تو یہ سب کچھ ہم کو پتہ چلا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حق باطل کے آگے ٹک نہیں سکتا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ ہے۔ ہم کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر میں۔ کس کی دھرتی پر بیٹھے ہیں؟ اللہ کی دھرتی پر۔ یہ ہمارا وجود کس کا وجود ہے؟ کیا ہمارا اپنا ہے؟ نادان بیوقوف قسم کے انسان۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا طریقہ نہیں نادانوں کو، بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آیا اور تکبر کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری جسم ہماری مرضی۔ کیا جسم اپنا ہے کسی کا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس بدن کو تم نے پیدا کیا ہے، اس جسم کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے اس کو پیدا کیا ہے؟ اس جسم کا خالق کون ہے؟ کیا باپ نے پیدا کیا ہے؟ ماں نے پیدا کیا ہے؟